اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں. پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ تک کیا پہنچائی جاتی ہے؟ دین اسلام کی معلومات پہنچائی جاتی ہے. دین اسلام کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مگر سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناؤں گا کہ جس نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا. کیا کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور کہا اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یہ الفاظ ہیں، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. تو آئیے ہم سب مل کر اس چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، تاکہ آپ جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس کے بعد یہ پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ. اتنی پیاری فضیلت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو یہ الفاظ پڑھے، درود پاک پڑھنے کے بعد یہ الفاظ بھی پڑھے تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ شفاعت واجب ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت واجب ہو جائے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم سب بھی اس امید پہ تو رہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم بروز قیامت ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی. درود پاک بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ جو اعمال ہم پر فرض ہیں، ہم پر واجب ہیں، ہم پر سنتیں ہیں، ان کو بھی بجا لاتے رہنا ہے. آئیے ہم درود پاک کے ساتھ جو عبادت پڑھنی ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں. اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ.
ماشاءاللہ کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچوں کو یہ درود پاک کے ساتھ جو عبادت پڑھنی ہے وہ یاد ہو گئی ہوگی۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ملتی ہے کہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، کوشش کریں کہ ہمیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے روزانہ کے اہداف دیے ہیں کہ یہ کام روزانہ کرنا ہے، یہ کام روزانہ کرنا ہے، تو اس میں ایک یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھا؟ کتنی بار؟ اب 313 کیوں ہے؟ 313 درود پاک پڑھنے والا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب اتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا اس کے فضائل بھی ملتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی خاص فضیلتیں ملتی ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک دن ہے، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عام دن میں بھی اور جمعہ کے دن خاص طور پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت ہم دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آج کا سوال پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ کس نبی علیہ السلام کا نام سن کر آئے گئے، کس نبی علیہ السلام کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں؟ کس کس کو پتا ہے یہاں پر؟ یہاں پر تو سب بچوں کو پتا ہے، 2 کے علاوہ، کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز کو کتنا پتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدیجہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیجہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ کریں گے آپ لوگ جوابات دیں گے بھائی؟ دیں گے، چلیں دے دیں پھر شروع کریں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ ٹیم بی والے ساتھ کیوں دے رہے بھائی؟ اے کا سوال اے کا جواب، ٹھیک ہے، بی کا سوال بی کا جواب۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے سو رہے ہیں، کیوں لگ رہا ہے؟ آپ سے پوچھوں، اب جاگ جائیں گے؟ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی بھائی۔ ٹیم بی والے تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ ہوتی ہے نا، بچے زیادہ ہیں اصل میں، دیکھیں کتنے بچے ہیں، کتنے، 3 2 5 اور 2 7، اور آپ لوگ ہیں 6، ایک کا ہی فرق ہے، ایک کی کمی کون پوری کر دے گا؟ کوئی اور پوری کر دے۔ چلیں پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ ٹیم اے سے سوال ہے، بتائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ارے تو یہ کون ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلے سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بابا جان کون ہیں؟ جی چلے بتائیں بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون بتائے گا بھائی؟ آپشن چاہیے، آپشن بھی لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپشن لے لیں۔ 2 آپشن نہیں دینے؟ جواب دیں پھر، جواب بھی نہیں دے رہے، آپشن بھی نہیں دے رہے، جلدی بتائیں، آپشن لینے بولے، مائک میں بولے نا، آپشن دے۔ آپشن لینے۔ کس کس کو آپشن چاہیے بھائی؟ 2 کو چاہیے، 2، باقی 4 کو نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے آپشن، نہیں چاہیے، دیکھ لیں جواب غلط ہو سکتا ہے، ہو جائے گا غلط۔ چلے میں آپ کو پھر بھی آپشن دوں گا کیونکہ 2 کو جو چاہیے تو چاہیے نا بھائی۔ آپشن یہ ہے، بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال یہ ہے، ایک بار پھر سوال سن رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بابا جان کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جی بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بتائیں بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے تو پوچھ چکا نا میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جواب درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 1 ملے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، اور ہماری پیاری امی جان بھی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔
آپ کو پتہ چلی حضرت عائشہ کون ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی والوں کی جانب. جی ٹیم بی, سوال یہ ہے بتائیے کس کتاب کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ جی بھائی قرآن مجید. قرآن مجید کو. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ قرآن پاک. آپ بتائیں بھائی. قرآن مجید. آپ بتائیں بھائی. قرآن پاک. قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یعنی ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. اگلا سوال بتائیے ایک نیکی کا ثواب بڑھانے کے لیے اس میں کون سی چیزیں زیادہ کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ. جی بھائی. اچھی نیت ہے. جی اچھی نیت ہے. جی آپشنز دوں؟ کہنے بھائی آپشنز. اچھی نیت ہے, دعا یا محنت؟ دعا. دعا کر سکتے ہیں. جی بھائی اچھی نیت ہے. اچھی نیت ہے. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اچھی نیت ہے. آپ بتائیں بھائی. اچھی نیت ہے. آپ بتائیں بھائی. اچھی نیت ہے. بس یہی ہے جواب. چار کتنے 5 بچوں نے جواب دیا اچھی نیت ہے, ایک بچے نے جواب دیا دعا. اور جواب 5 بچوں کا درست ہے کہ اچھی نیتیں کر کے ہم ثواب کو کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں, ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھانا ویسے کوئی عبادت نہیں ہے, مگر نیت کر لیں اس میں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, عبادت پر مجھے طاقت ملے میں اس لیے کھاؤں گا. کھانا کھا کر میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے نماز ادا کروں گا. کھانا کھا کر میں مسجد کی طرف پیدل چل کے جاؤں گا. کھانا کھا کر میں جماعت سے نماز پڑھنے جاؤں گا. کھانا کھا کر میں دینی کتب کا مطالعہ کروں گا. تو یہ جو اچھی نیتیں ہیں نا, اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک عمل کو اس کا ثواب اگر ہمیں بڑھانا ہے تو کیسے بڑھائیں گے؟ ہم اچھی نیتیں کر کے بڑھا سکتے ہیں. امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ جب ہفتے کے دن مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا ہو نہ دیکھا ہو کہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کبھی کبھار نا اپنے روم سے لائیو آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کسی نے؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے روم سے لائیو کر دیا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایک پیمفلیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے کچھ نیتیں کرنی ہوتی ہیں, اور وہ نیتیں انہوں نے ایک پیمفلیٹ پہ لکھ کے وہ لگائی ہوئی ہیں کہ جب بھی مدنی مذاکرے میں آنے لگتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اچھی نیتیں کرتے ہیں, تاکہ یہ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کی مجلس ہے اس کا ثواب ویسے ہی ہے, مگر پھر اس کا ثواب اور ملٹیپلائی ہو جائے. تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی بزرگان دین کے طریقوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اچھی نیتیں کرنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ثواب بڑھانے کے نسخے, اس میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو نیتیں مل جائیں گی, ثواب بڑھانے کے نسخے مل جائیں گے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نے کس انداز میں کام کرنا ہے کہ آپ کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جائے. انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ کتاب پڑھ کے بھی بہت فائدہ ہوگا. چلیں بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی جانب. سوال ہے ٹیم اے والوں سے, بتائیے کہ وہ ٹیم بی والوں سے سوال ہے کہ بتائیے تکبیر تحریمہ میں کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی بتائیں. آگے دیں, آگے برابر. آپ سے بھی پوچھتے ہیں ابھی. اللہ اکبر. آپ بتائیں. اللہ اکبر. آپ بتائیں بھی. اللہ اکبر. آپ بتائیں بھائی. اللہ اکبر. جی تکبیر تحریمہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کب کہتے ہیں؟ یہ کس کو پتا ہے؟ بتائیں بھائی. جب ہم نماز شروع کرنے والے ہوتے ہیں جیسے ہم کر دیتے ہیں پھر اللہ اکبر بولتے ہیں. نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں, کرنے والے ہوتے ہیں؟ کرنے والے ہوتے ہیں. کرنے والے ہوتے ہیں. نماز شروع کرنے کے لیے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اور پھر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے واجبات وہ نماز کے فرائض میں سے بھی ہے. تو دونوں چیزیں ہیں تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ یہاں پہ بچوں نے جواب درست دیا. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ٹیم اے والوں سے, بتائیے حدیث پاک کے مطابق وہ کون سی جگہ ہے جہاں لوگوں کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے؟ آئے گائے. جنت. جنت میں. جنت. جنت. آپ بتائیں بھائی.
جنت. آپ بتائیں بھائی. جنت میں. جنت وہ جگہ ہے، حدیث پاک کے مطابق جنت میں کبھی بھی کپڑے میلے نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. پیارے بچوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس میں زندہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس میں نعمتیں پائے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، اور اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. کہتے ہیں آمین. چلیں اگلا سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی کافی ٹائم سے. آپ کو تو ابھی آپ سے سوال ہوا ہے نا بھائی. بارش نہیں ہو رہی کافی ٹائم سے. اب مسلمان ایک نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ بارش کو طلب کرنے کے لیے کہ اللہ بارش دے دے. جی استسقا. سوچ رہے ہیں بھائی. استسقا کہتے ہیں. جی آپ بتائیں بھائی. غلام طاہر بڑی گہری سوچ میں غلام طاہر. جی استسقا. آپ بتائیں. استسقا. واپسی بولے. استسقا. جی استسقا. استسقا. جی ماشاءاللہ. نماز جب بارش کو طلب کرنا ہوتا ہے، بارش کو طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ نماز استسقا کہلاتی ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ یہ تو کوئی چھوٹا بچہ جواب دے. چھوٹی سورت کے بارے میں سوال ہے. بتائیں گے بھائی؟ بتائیں گے؟ بتائیں گے؟ بتائیں گے آپ؟ بتائیں. مائک دیں. سورۃ الکوثر. سورہ کوثر. سورہ کوثر. جناب آپ بتاتے بس. سورہ کوثر. سورہ کوثر. جی سورہ کوثر. سورہ کوثر. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے. عجائب القرآن یہ جو کتاب ہے اس کے رائٹر کون ہے؟ لکھنے والا ہے، مصنف کون ہے؟ جی پیچھے مائک دیں. پیچھے. امیر اہل سنت. امیر اہل سنت. جی بھائی. امیر اہل سنت. اور کوئی بھائی؟ امیر اہل سنت. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ. ان کی کتاب ہے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. چلیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ کتاب امیر اہل سنت احمد القادری ناڈیا کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. کوئی بات نہیں، غلطی ہوتی ہے، یہاں پر آپ سیکھنے ہی آتے ہیں، کوئی بات نہیں. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں. کچھ پروگرام میں کال شامل کریں گے. یہ کال پلے کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے کال کی اور جوابات بھی دیے، آج کے سوال کا جواب بھی دیا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے کلام بھی سنایا. اللہ پاک ان کے حافظے میں مزید قوت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے حافظے میں مزید اضافہ فرمائے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال درست ہے، سوال کا جواب درست ہے نہیں انشاءاللہ کریم وہ تو پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام حیا فاطمہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی.
آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مرنے چاہنا ہمارا مرنے چاہنا جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. میرا نام عائشہ ہے. جی کال پہ کریں. میرا نام عائشہ ہے، میں کراچی سے بات کر. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کام کر، وہ چاندی سے ماتی، نظر بے بسانے کو جی چاہتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرس بندیشہ کے ناظرین، آپ تمام کی کالز کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سوال کا جواب بھی دیا، انشاءاللہ اور کریم پروگرام کرنے میں درست جواب بتائیں گے. باقی آپ نے کال کی، نعت شریف سنائی، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں اور کرس بندیشہ کے ناظرین، امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ نے ماہانہ 11ویں شریف کا سلسلہ فرمایا اور فاتحہ بھی دی اور اس کے علاوہ نیاز شریف کا بھی اہتمام کیا. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس کے متعلق ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ. اپنے اعمال پر غرور مت کرو. میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اپنے اعمال میں سے کسی عمل پر بھی غرور مت کرو، کیونکہ کسی عمل پر مغرور ہونا اس عمل کو فاسد اور برباد کر دیتا ہے. پھر اس کا حل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر اللہ پاک کی توفیق پر نظر رکھے کہ میں نے یہ عمل کیا تو کیا اپنے آپ کیا؟ نہیں، مجھے تو اللہ پاک نے توفیق دی. جب یہ اللہ پاک کی توفیق پر نظر رکھے گا تو اس کا غرور تکبر یہ اس عمل کے تعلق سے ختم ہو جائے گا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آگا تیرا. آج 1446 ہجری کے ذیقعد شریف کی ماہانہ 11ویں شریف ہے. آپ نے نیاز کی ترکیب نہ کی تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، ماہانہ 11ویں شریف ہمیں بھی منانی چاہیے. امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ نے بھی ماشاءاللہ ماہانہ 11ویں شریف منائی اور فاتحہ خوانی بھی کی اور نیاز کا اہتمام بھی کیا. نیاز کرنے کے لیے کوئی آپ کو خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو گھر پہ بنا ہے اسی پہ فاتحہ پڑھ لیں، اسی کے بارے میں اس پہ دعا کر لیں اور یہ آپ کی نیاز ہو جائے گی. کوئی خاص اتنا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کھانا ہے اسی کو آپ نے پہلے فاتحہ پڑھ لی، درود پاک پڑھ کے اشارے ثواب کر دیا تو یہ نیاز ہو گئی. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آراس پر ان کا عرس منانے اور ان کی نیاز کرنے کی سعادتیں بھی نصیب فرمائے. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. ہوگا سیگمنٹ حساب کتاب، یعنی کہ ہوں گی کچھ پلس مائنس کے سوالات. ملٹیپلیکیشن تو نہیں ہے، پلس اور مائنس ہی ہے. آپ نے یہاں پر آنا ہے، پہلے ایک بچے نے پلس یا مائنس کرنا ہے، اس کا جو آنسر بنے وہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس نمبر جو آئے گا، فائنل آنسر آئے گا، اس سے کوئی اسلامی نسبت بتانی ہوگی اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست بنتا ہے یا نہیں. جی کون آتا ہے، کون آئے گا ٹیم اے سے؟ 24 - 12. چھوٹے سے بچے آ جائیں بھائی، لگا دیں. مجھے مائک بھی دے دیں. جی 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 کیا لگائیں گے بھائی؟ 24 - 12 کیا بنے گا آنسر؟ آنسر پتہ ہے؟ پتہ ہے آنسر؟ نہیں پتا؟ پتا نہیں پتا؟ چلیں بھائی جائیں آپ اسی جگہ پر. اب کون آئے گا؟ جی آ جائیں بھائی. جی کیا لگائیں گے آنسر؟ آتا ہے بھائی؟ چلیں پھر لگائیں. دیکھیں یہ نمبرز والا نا، اس پہ دیکھیں آپ نمبرز والے. 5 11 33 17 18 اتنے سارے نمبرز ہیں، ڈھونڈ تو لیں گے بھائی. 6 33 12 12 مائنس کرنے تھے بھائی. 12. 12 تو مائنس کرنا تھا، آپ نے 12 بھی آنسر لگا دیا بھائی. یہی بنے گا آنسر؟ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 مائنس کر کے آنسر کیا بنے گا؟ 12 بھی بنے گا. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے اور 12 سے اسلامی نسبت لگانے کے لیے کوئی بچہ یہاں پر آئے گا، دوسرا بچہ آئے گا. جی آ جائیں بھائی. چلیں جی 12 سے اسلامی نسبت لگانی ہے، دیکھتے ہیں کیا لگاتے ہیں یہ بھائی.
طواف کرنے والوں پر رحمتیں. ظہر کی رکعتیں میں بھائی دوسرے والے اٹھا دیا. جی ظہر کی رکعتیں ظہر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 12. کون کون سی ہوتی ہیں؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. بس سوچ رہے ہیں یہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ظہر کی نماز ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہیں؟ پورے ہفتے. پورے ہفتے پڑھتے ہیں؟ جی. کون کون پڑھتا ہے پورے ہفتے؟ کون کون پڑھتا ہے ظہر کی نماز؟ سارے پڑھتے ہیں پورے ہفتے. ایک دن آپ جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. جمعے کے دن کون سی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ جمعہ کی. جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہفتے میں 6 دن ظہر کی نماز، اور ایک دن جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اس دن کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز. جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، یہ ٹرکی کوشچن تھا، آپ ہار گئے اس میں. ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی جگہ پر جائیں، جواب درست صحیح دیا ہے ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائے بھائی. بلکہ آپ ایک کام کریں، آپ ٹھہرے، آپ سے واپسی بلاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی. آپ سے بس پلس مائنس کروانے کے لیے ہو رہا ہوں. نہیں ہے بھائی. 30 - 7 - 6 18 17 جی 17 سوچنے میں یہی ہے. جی. جی انہوں نے کہا 17. جواب ان کا درست ہے. 17 سے اسلامی نسبت لگانے کون آئے گا؟ جی آ جائیں بھائی. جی قرآن پاک کے پارے، نماز عید کی رکعتیں، اس کے علاوہ یہ کہ وطر کی رکعتیں، کرامن کاتبین، کلمے، نماز عشاء کی رکعتیں. نماز عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں بھائی؟ ہماری عشاء کی رکعتیں 17. 17 ہیں. کون کون سی ہیں؟ مائک میں بتائیں. 4 فرض، وہ 4 سنت. 4 سنت 4 فرض، دو نفل. 2 سنت 2 سنت 2 نفل، 2 سنت 2 نفل، اور 3 وطر وتر، اور 2 وتر. 2 نفل. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، انہوں نے بتایا کہ 4 فرض 4 سنت، یہ کل ملا کے 8 ہو گئی. پھر 2 سنت کو پلس کر لیں تو پھر کتنے ہوئے؟ 10. اور پھر 2 نفل 12، پھر 3 وطر 15، اور پھر 2 نفل 17. یعنی کہ کل ملا کے ہو گئی 17 رکعتیں. اور نماز عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں. جواب درست ہے. جی آ جائیں بھائی. کون آئے گا آپ ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی. پیارے چلیں انشاءاللہ الکریم. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر ٹیم اے سے ایک ممبر آئے ہیں اور جو کہ لگائیں گے. چلیں وہی لگائیں. 8 - 5 کیا بنے گا آنسر؟ 33. جی انہوں نے لگایا 3 اور ان کا آنسر درست ہے. اپنی جگہ پہ جائیں گے. جی ماشاء اللہ. اب کون آئے گا بھائی؟ آپ نہیں آئیں گے؟ آ جائیں بھائی. جی کلمے دیکھیں. چھوٹے والے اٹھیں گے، وہ بڑے والے. یہ اس میں سے کچھ ہوگا. یہ ہے، یہ بھی ہے، یہ ہو گئی، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تین سے لگانی ہے انہوں نے اسلامی نسبت. یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا بنے گا بھائی. پانی پینے کی، کیا ہے؟ پانی پینے کی سنتیں. نہیں بھائی. قربانی کے دن. قربانی کے دن کتنے ہیں بھائی؟ لگائیں لگائیں، تھوڑا زور سے لگا لیں، کچھ نہیں ہوگا. جی
قربانی کے 3 دن ہے۔ کون کون سے پتہ ہے؟ نہیں پتا، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، قربانی کے جو دن ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحج شریف۔ یہ 3 دن ہیں اور ان 3 دنوں میں قربانی ہمارے یہاں پہ عام طور پہ کی جاتی ہے، اور یہی 3 دن قربانی کے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، اپنی جگہ بجائیں، جواب درست دے دیا گیا۔ اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب۔ کون آئے گا بھائی؟ آپ آ جائیں، آپ آئے تھے نا جی، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ جی کیا کرنا ہے؟ 30 پہلے ہی ان سے مل گیا ہے، میں غلام تھا بھائی۔ جی 30 15 + 15 کتنے ہوتے ہیں؟ 30 ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا اور ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے۔ اب آپ آ جائیں، سب سے آخر میں جائیں جی۔ 30 سے اسلامی نسبت لگانی ہے۔ کل میں وتر کی رکعتیں، طواف میں ہر قدم پر نیکیاں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ پانی پینے کی سنتیں، نماز عید کی رکعتیں، قرآن پاک کے پارے۔ جی قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین کچھ کالز کی جانب، اور کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال پلے کریں۔ تو میرا نام محمد حسنین ہے۔ میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام سن کر مسلمان انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے کال کر کے آج کے سوال کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اور کریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ایمان زہرا ہے، میں منگلا سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی انشاءاللہ اور کریم کچھ ہی دیر میں سوال کا درست جواب بتاتے ہیں۔ جی میرا نام دانیہ فاطمہ ہے، میں چکوا سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو کلام سناؤں گی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے کال کر کے نعت شریف سنیں، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام مہروش شتاریہ ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ہمارا اسلام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی انشاءاللہ اور کریم درست جواب بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام قاسم حسین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، ماشاءاللہ آپ نے نعت سنائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں آج آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گی۔ لا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیٹ مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی یہاں پر اب ٹیم اے کی جانب بڑھیں گے، مائک لیں۔ جی جی لیتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں، بچے سے بات تو کریں، چھوٹے سے بچے آئے ہیں، ان کو مائک دیں، چھوٹے سے بچے کو۔ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ شیبان۔ کیا نام ہے؟ شیبان۔ شیبان، ماشاءاللہ یونیک نام ہے۔ چلیں آپ پہلا کلمہ سنائیں گے؟
پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کی کیا ایج ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 5۔ 5 سال ہے بھائی۔ آپ ان کو مائک دیں۔ آپ کون سا کلمہ سنائیں گے؟ پہلا، دوسرا، کون سا؟ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی آپ کی کیا ایج ہے بھائی؟ 5 سال۔ 5 سال، دونوں 5 سال کے بچے بیٹھے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سامنے ٹیم میں بھائی، سامنے ٹیم میں بھی ایک چھوٹے سے بچے ہیں۔ آپ تو نہیں، آپ تو بڑے لگ رہے ہیں، آپ برابر ہیں۔ جی پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی آپ کا نام تو بتائیں۔ حسنین۔ حسنین بھائی، عمر کیا ہے؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 6 سال کے ہیں، ماشاء اللہ۔ بھائی ہیں؟ نہیں۔ دوست ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بتائیں؟ دوست ہیں؟ چلیں دوست ہیں، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، یہاں پر کچھ بچے بھی تھے، میں نے کہا کہ چلیں ان سے بھی کچھ ایکٹیویٹی ہو۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے بھی بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں بڑھتے ہیں، کچھ کالز آپ کی بھی باقی ہیں، ان کو بھی پلے کرتے ہیں اور ان کی بھی سنتے ہیں، آپ کی بھی سنتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی نام ابراہیم حسین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ نام امامہ تاریہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آپ نے کال کر کے آج کے سوال کا جواب دیا، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ پڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی ٹیم اے، آپ نے سنانی ہے دعا۔ یہاں پر کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک دعا دونوں ٹیموں سے سنیں۔ پہلے تو اگر آپ کو خود آتی ہے تو آپ خود سنائیں، ورنہ انشاءاللہ کہ میں پریکٹس آپ کی کروا دیتا ہوں۔ آپ ہمیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں گے، یاد ہے؟ آپ ہمیں سونے سے پہلے کی دعا سنائیں گے۔ جی یاد ہے کون سی؟ سونے کی اور اٹھنے کی یاد ہے؟ آپ وہ سنائیں، پہلے آپ سنا دیں۔ ایک منٹ مائک تو لیں۔ اللہم بسمک اموت واحیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ماشاءاللہ، 5 سال کے چھوٹے سے بچے کو دعا یاد ہے، اور 2 دعائیں یاد ہیں جو انہوں نے سنائی۔ 2 دعائیں سنائی، ایک سونے سے پہلے کی اور ایک اٹھنے کے بعد کی۔ اب یہ 2 دعائیں ہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بچے کو یاد ہو۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ ٹیم بی والوں سے سننی ہے نا، ٹیم بی والے سنائیں بھائی، آپ سنائیں سونے سے پہلے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ جی اللہم بسمک اموت واحیا۔ آپ بھی سنا دیں بیچ میں جو ہے۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ جی آپ سنائیں بھائی۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ آپ بھائی۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ جی آپ سنائیں بھائی۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا گئے سونے سے پہلے کی دعا۔ ماشاءاللہ، ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے۔ اور آپ نے سنانی تھی کھانا کھانے کے بعد کی دعا، وہ میں چلے مائک اوپر دیں بچے کو۔ کون سنائے گا بھائی؟ سنائیں گے آپ؟
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وجعلنا مسلمین. مسلمین. جی الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اب آواز نکال کے بولیں. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کو آتی ہے؟ چلے میں ان کو دیں پھر چھوٹے والے بچے کو. اچھا یہ کافی بچوں کو یاد ہوتی ہے نا تو وہ منل کے ساتھ یاد ہوتے ہیں. من نہیں ہے, آپ نے پڑھنی ہے ڈائریکٹ مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اچھا یہ جو ہے نا سقانا ہے, کیا ہے؟ قوف ہے, سقانا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. جی اب آگے والے بچے سنائیں, آگے والے بچے کو دیں مائک دیں اوپر. جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر کوشش کی بچوں نے دعا سنانے کی اور ٹیم اے والوں کا جواب بھی درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین, آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام شاد امن اتاری ہے, میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جا لوٹانے کو جی چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں ایک اور کال کی جانب. جی کال پلے کریں. نام عبد الرحمان اتاری ہے. میں زیرہ رحیم کانسس کر رہا. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی زندہ باد. کٹ منی چانا ہمارا منی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کا نام مبارک سن کر انگوٹھے بھی چومتے ہیں اور آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں. جواب ہے ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق بھی ہمیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اختتام تک رہے. تمام بچوں کا یہاں پر شکریہ, اور جو ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان تمام کا بہت شکریہ. آپ ہمیں اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا